نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے الجلا للابتلاء. یہ واعظ جامع مسجد تھانہ بھون میں ہوا بروز جمعہ 26 محرم الحرام سن 1337 ہجری. کھڑے ہو کر یہ واعظ ہوا 2 گھنٹے. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس واعظ کا سبب یہ ہوا کہ اس زمانے میں آفات اور بلیات اور مرض وغیرہ کا ہجوم تھا، اور اس واعظ کا جو مضمون ہے کہ اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور سامعین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 100 ہے. فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ کو 3 مضمونوں کا بیان کرنا مقصود ہے. چونکہ ان تینوں کی جمع کرنے والی کوئی حدیث یا آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی، اس لیے کوئی آیت وغیرہ نہیں پڑھی. ان میں سے ایک مضمون تو یہ ہے کہ جس قدر مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں وہ اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں مصرح ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں سے پہنچتی ہے. اس لیے ہم کو ایسے وقت میں توبہ و استغفار سے کام لینا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال کرنا چاہیے. اور حالات حاضرہ بھی ایسے ہی ہیں کہ آفات و بلیات اور مہنگائی کا عذاب، اور ترکیہ میں زلزلہ، شام میں زلزلہ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں اموات ہو گئیں. اس پر ہی بات فرما رہے ہیں. اس لیے ہم کو ایسے وقت میں توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ مضمون کو آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں، مگر سننا اور چیز ہے اور گننا اور چیز ہے. سو یہ بات کانوں میں اگرچہ پڑ چکی ہے مگر اب تک گننا نہیں. اور اس گننے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے. وہ یہ ایک عالم ہدایہ کے حافظ تھے. ایک دوسرے عالم ہدایہ کے حافظ تو نہ تھے مگر اس کو سمجھے ہوئے زیادہ تھے. ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ مسئلہ ہدایہ میں ہے، تو وہ حافظ ہدایہ بولے کہ ہدایہ میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے. ان کو اپنے حفظ پر ناز تھا کہ میں نے ہدایہ کو پورا زبانی یاد کیا ہے، مگر دوسرے عالم نے ہدایہ کھول کر دکھلا دیا کہ فلاں جگہ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یعنی مستنبط ہوتا ہے. وہ مقام ان حافظ ہدایہ کو بھی یاد تھا مگر وہ یہ نہ سمجھے تھے کہ اس مقام سے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکلتا ہے. جب ان کو مسئلہ سمجھا دیا گیا تو وہ حافظ ہدایہ یہ دیکھ کر رو پڑے. اس حکایت کے بعد مولانا نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک تو ہدایہ کے صرف پڑھے ہوئے تھے اور ایک ہدایہ کو گنے ہوئے تھے، یعنی اس کو سمجھے ہوئے تھے. سو دیکھ لو پڑھنے میں اور گننے میں کتنا بڑا فرق ہے. اور یہی فرق ہے درمیان علماء حنفیہ کے اور دیگر علماء کے، خصوصاً شافعیہ و حنبلیہ کے. کہ شافعیہ اگرچہ کثیر الروایات ہیں اور حنبلیہ تو اس صفت میں شافعیہ سے بھی بڑے ہوئے ہیں.
مگر فہم حنفیہ کو خدا نے ایسی دی ہے کہ دوسرے علماء ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں یہ بات میں یہ بات میں سے بات ایسے نکالتے ہیں حنفیہ، یہ بات میں سے بات ایسی نکالتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ گو ان کی نسبت سے قلیل الروایات، اس نسبت سے قلیل الروایات ضرور ہے، مگر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کمی ان میں ضرور رہ گئی، مگر معانی کی خدمت، لذت میں وہ الفاظ حدیث کی زیادہ خدمت کرنے میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے۔ اور یہ بات میں کوئی اعتقاداً نہیں کہتا، بلکہ مخالفین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر من حیث لا یدرون، کہ اس اعتبار سے کہ وہ نہیں جانتے۔ چنانچہ ابن خلقان کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت لکھا ہے کہ امام صاحب کو کل 17 حدیثیں پہنچی ہیں۔ یہ قول اگرچہ کسی درجے میں بھی صحیح ماننے کے قابل نہیں، کیونکہ امام صاحب کے واسطے سے جس قدر روایات معطا محمد و آثار محمد وغیرہ میں اس وقت موجود ہے، اگر ان سب ہی کو جمع کر لیا جائے تو وہ اس سے بدر جہاز زیادہ نکلیں گی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان حضرات نے مسندات ابو حنیفہ کے احاطے کا قصد نہیں کیا تھا، بلکہ طبعاً و ضمناً امام صاحب کی روایات کو بھی دیگر شیوخ کی روایات کے ساتھ ذکر کر دیا۔ تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام صاحب کی روایات کس قدر ہوں گی۔ 17 کا غلط ہونا تو بالکل بدیہی ہے، مگر میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم ابن خلقان کے اس قول کی تردید کیوں کرتے ہو؟ اس سے تو ہمارے امام کی منقبت نکلتی ہے، منقصت نہیں نکلتی، کیونکہ امام صاحب کا مجتہد ہونا تو سب کو مسلم ہے کہ مجتہد تھے، اس کا تو کسی کو انکار نہیں، اور انکار ہو کیوں کر سکتا ہے جبکہ ہر باب میں امام صاحب کے اقوال موجود ہیں، اور ہر مسئلے میں وہ دخل دیتے ہیں، اور مخالفین بھی اکثر مسائل میں امام صاحب کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ مخالفین وہ امام صاحب کو محدث نہ تسلیم کریں مگر مجتہد ضرور مانتے ہیں۔ علاوہ ازیں صراحت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ و محدثین نے ابو حنیفہ کے فقیہ اور مجتہد ہونے کا اقرار کیا ہے کہ فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اور نہ صرف مجتہد ہونا بلکہ تمام فقہا کا فقہ میں عیال ابو حنیفہ ہونا تسلیم کیا ہے۔ تو ایک مقدمہ تو یہ لے لیا جائے۔ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ ملا لیا جائے کہ امام صاحب کو حدیثیں کل 17 ہی پہنچی تھی۔ اب دونوں مقدموں کو ملا کر دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہم بہت عالی تھی کہ صرف 17 حدیثوں سے اس قدر مسائل استنباط کیے کہ دوسرے ائمہ باوجود لاکھوں احادیث کے حافظ ہونے کے بھی ان کے برابر مسائل مستنبط نہ کر سکے۔ اس سے زیادہ فہم کی کیا دلیل ہوگی؟ معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑے مجتہد تھے ہمارے احباب حنفیہ، ابن خلقان کے اس قول سے فضول چیں بجبی ہوتے ہیں۔ اس پردے میں تو وہ امام صاحب کی اتنی بڑی مدح کر گئے جس کی کوئی حد نہیں۔ خام خواہ ہم اس قول کی تردید کے در پہ کیوں ہوں؟ ہمیں مان لینا چاہیے کہ اچھا صاحب، امام صاحب کو 17 حدیثیں ہی ملی تھی، مگر کس قدر عالی فہم تھے کہ چند حدیثوں سے لاکھوں جزیہ اور مسائل سمجھ لیے۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا، اس قول کے غلط ہونے کا تو خود محدثین کو بھی اقرار ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ روایت میں حنفیہ کا پلہ دوسرے ائمہ و محدثین کے برابر نہیں، مگر روایت میں درایت میں یہ اس درجے بڑے ہوئے ہیں کہ انصاف سے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث و قرآن کو پڑھایا تو سب نے مگر گناہ حنفیہ ہی نے۔
ایک عالم بالحدیث کا قصہ ہے کہ وہ مجھ سے اکثر معاملات کے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے علماء سے یہ مسائل کیوں نہیں پوچھتے، یعنی اپنے کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، مجھ سے کس لیے پوچھتے ہو؟ حالانکہ وہ اپنے مسلک میں بہت ہی پختہ ہے، مگر انصاف کی بات چھپی نہیں رہا کرتی۔ زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ ہمارے علماء تو آمین و رفع یدین کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے، آمین و رفع یدین کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مسائل ان کو نہیں آتے، آپ ہی سے پوچھ کر تسلی ہوتی ہے۔ غرض معلوم ہو گیا کہ کسی بات کا پڑھنا سننا اور ہے اور گننا اور ہے۔ بس اسی طرح ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں سے آتی ہے۔ اس کو سنا تو سب نے ہے مگر گناہ نہیں، یعنی سمجھا نہیں، اس لیے اس وقت پھر اس کے بیان کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ آج کل ہر طرف بیماری کا زور ہے، جا بجا لوگوں میں اس وقت اسی کا چرچا ہے، مگر جو اس کی اصل تدبیر ہے اس سے سب غافل ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اس وقت میں اس مضمون کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اب تک جو نہیں سمجھے تھے وہ اس وقت سمجھ لیں۔ اور یہ مضمون تو ایسا ہے کہ اکثر کانوں میں پڑ بھی چکا ہے، مگر دوسرا تیسرا مضمون جو اس کے بعد مجھے بیان کرنا ہے وہ اس دعوے کے متعلق شبہات کے جواب ہیں۔ وہ جس طرح آج بیان ہوگا اس طرح شاید کبھی کانوں میں نہ پڑا ہوگا۔ سو اول اصل مضمون سنیے۔ حق تعالی صاف فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے گناہوں سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالی بہت سے گناہوں کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری خطا پر مواخذہ نہیں فرماتے بلکہ بہت سے گناہوں سے درگزر بھی فرما دیتے ہیں، مگر جب ہم بہت ہی گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں اس وقت مصائب کا نزول ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ اپنی حالت پر توجہ کریں اور سنبھل جائیں، مگر ہم اتنے غافل ہیں کہ تنبیہ سے بھی متنبہ نہیں ہوتے، اور جب مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا ہے، اتنی مہنگائی آ گئی، اتنی پریشانی آ گئی، بے روزگاری آ گئی، بد امنی ہو گئی، لوٹ مار ہو گئی، ہم نے کیا قصور کیا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا قصور کیا کہ یہ جو بلائیں ہمارے اوپر نازل ہوئی، مگر حق تعالی کے ارشاد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بلائیں ہمارے گناہوں کی بدولت ہے۔ اس آیت میں تو سب کو خطاب ہے، اور دوسرے مقام پر خاص صحابہ کو ارشاد ہے، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم، کیا جس وقت تم کو ایسی ایک مصیبت پہنچی کہ جس سے دو چند تم کفار کو پہنچا چکے ہو تو انجان بن کر تم یوں کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے ہی پاس سے آئی ہے، یہ تمہارے ہی پاس سے آئی ہے۔ تو یہ ایک آیت میں بطور قاعدہ کلیہ کی یہ بات معلوم ہو چکی کہ سب مصائب بوجہ گناہوں کے نازل ہوتے ہیں، اور دوسری آیت میں خاص حضرات صحابہ کو ارشاد ہوتا ہے کہ تم کو جو اس مصیبت کے آنے کے وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کہاں سے آ گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہارے ہی سبب سے، یعنی تمہارے اعمال کے سبب سے آئی، جس کا منشا خود تمہاری ذات ہے۔ اس دوسری آیت کے پڑھنے سے میرا مقصود آپ کا ایک عذر بھی بیان کرنا ہے، اور یہ بات نذرانے کے لیے بیان کرنا چاہیے تھی کہ کیونکہ عذر کا اثر تخفیف جرم ہے،
تو اس سے آپ کو کتنا بڑا نفع پہنچا جس سے آپ کو خبر بھی نہ تھی. تو خبر کرنا نذرانے کا کام ہے یا نہیں؟ مگر لیجئے میں مفت ہی بتلائے دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت میں سب سے زیادہ اعمق علماء ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صحابی ہر امتی سے با اعتبار علم کے اعمق ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فقہا صحابہ کا علم تمام فقہائے امت سے عمیق ہے، اور عوام صحابہ کا علم عوام امت کے علم سے عمیق تر ہے. ورنہ یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحابی بدوی جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر پیشاب کر دیا تھا، ان کا علم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم سے زیادہ عمیق تھا؟ ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان سے بڑا ہوا تھا. ان کے علم کا حال تو اسی واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ ایک نہ دو اکٹھے 3 کام فقہ کے خلاف کیے. ایک تو پیشاب سب کے سامنے کیا، بدن برہنہ ہوا، پھر پیشاب بھی مسجد میں کیا. اگر ان کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ اعمق علماً کہا جائے تو اس میں امام ابو حنیفہ کی بھی تنقیص ہوگی اور خود ان کی بھی تنقیص ہوگی. شاید آپ تعجب کریں گے کہ ان صحابی کی تنقیص کس طرح لازم آئے گی. سنیے، ان صحابی کی تنقیص اس وجہ سے ہوگی کہ جس شخص میں جو کمال واقع میں نہیں، جس شخص میں جو کمال واقع میں نہیں، اس کی طرف اس کمال کو منسوب کرنا، اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا ہے. کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، کہا جائے یہ تو ڈاکٹر ہے، اب یہ کیا ہے، اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا ہے. ایک شخص جس میں حسن ظاہری نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، اگر آپ اس کو یوسف ثانی کہنے لگے کہ جی بھائی تم تو یوسف ثانی ہو، تو یہ مسخرہ پن ہوگا یا نہیں؟ کسی ان پڑھ دیہاتی آدمی کو اگر کوئی مولانا یا مولوی صاحب کہہ کر پکارنے لگے تو یہ اس کا مذاق اڑانا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک اعرابی صحابی کو افق الناس کہنا ان کی شان میں گستاخی کرنا ہے کہ وہ تو ایک بدوی، ایک دیہاتی تھے. مگر اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان صحابی سے افضل ہو گئے، نہیں، ہرگز نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے افضل کبھی نہیں ہو سکتے. افضل وہ صحابی ہیں، اور وہ اس حالت میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بدرجہ افضل ہیں. اگرچہ ابو حنیفہ فقہ میں ان سے بدرجہ بڑے ہوئے ہیں، مگر مرتبے اور فضیلت میں وہ صحابی تمام فقہ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ امام صاحب کا علم اور فقہ ان کے لیے کمال تھا، مگر ان صحابی کا کمال فقہ نہ تھا، ان کا کمال اس سادگی ہی میں تھا. ان کو معلوم نہیں تھا مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے، تو سادگی میں تھا. ہر چیز کی ایک ادا ہوتی ہے جو اسی میں پھبتی ہے، دوسری جگہ وہ نہیں پھب سکتی. دیکھو، زیور عورتوں کے لیے باعث زیب و زینت ہے. بھلا اگر کوئی مرد سر سے پیر تک زیور میں لد جائے تو اس میں کہیں وہ شان پیدا ہو سکتی ہے جو عورت کو پہن کر حاصل ہوتی ہے؟ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بے وقوف شخص نے کسی ولایتی کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو تو بڑے میں دانا کھلا رہا ہے، اور گھوڑا شوخی میں آ کر کبھی ادھر کو منہ مارتا ہے کبھی ادھر کو. وہ ولایتی خوش ہو کر اس کو چمکارتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ بیٹا کھاؤ بیٹا کھاؤ، اور وہ شوخی میں منہ مارتا ہے. تو ان حضرت کو یہ خیال ہوا کہ یہ شخص اپنے گھوڑے کو بہت ہی چاہتا ہے، اس طرح اس کو دانا کھلا رہا ہے، اور میری بیوی بہت ہی بے قدری کرتی ہے کہ میرے سامنے کھانا رکھ کر چل دیتی ہے، تو ہم سے تو گھوڑا ہی اچھا ہے کہ اس کا مالک تو چمکار چمکار کے پیار کر کر کے کھلا رہا ہے، کھا بیٹا کھا بیٹا، اور بیوی جو ہے وہ تو کھانا رکھ کے چلی جاتی ہے، تو یہ گھوڑا مجھ سے اچھا ہے. اب ہم بھی گھوڑا بنیں گے. چنانچہ گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج ہم گھوڑا بنیں گے.
ہمارے سامنے دانا توبڑے میں لاؤ، وہ توبڑا جو بڑا برتن ہوتا ہے، اور ایک اگاڑی اور ایک پچھاڑی ہمارے باندھو، اور دم کی جگہ ایک جھاڑو باندھو، اور ہم کو دانا کھلاؤ، اور جب ہم انکار کریں اور اعراض کریں تو کہنا کھاؤ بیٹا کھاؤ۔ چنانچہ اس غریب نے ان کے سب حکموں کی تعمیل کی، شام ہوئی تو وہ خود گھوڑے کی طرح جھک کر کھڑے ہوئے، اور منہ میں توبڑا اگاڑی پچھاڑی بندھی ہوئی تھی، کبھی منہ ادھر مار دیا کبھی ادھر مار دیا، اور وہ اسی طرح بیٹا کھاؤ کہتی ہوئی کھلا رہی تھی۔ اب یہ جو اچھلے کودے، اور پیچھے تھا چراغ، وہ جھاڑو میں لگ گیا، اب لگے جلنے۔ اب جب جلے لگنے تو خود اس کو نہ بجھا سکے، ہاتھ پاؤں سب بندھے ہوئے تھے، آخر وہ عورت محلے کے مردوں کو چلاتی ہوئی پکارنے لگی، ارے دوڑیو میرا گھوڑا جلا، ارے دوڑیو میرا گھوڑا جلا۔ لوگ سمجھے کہ کمبخت جھوٹ بولتی ہے، کہ کھانے کو پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی اور اس کو گھوڑا کب میسر ہوا تھا۔ اتنی دیر میں وہ گھوڑے صاحب جل بھن کر سرد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس بیوقوف کو اتنی عقل نہ تھی کہ ہر چیز اپنی جگہ ہی بھلی معلوم ہوا کرتی ہے، ہر جگہ نہیں۔ گھوڑے کا دانہ کھاتے ہوئے منہ مارنا اچھا معلوم ہوا کرتا ہے، ہر شخص کا تھوڑا ہی اچھا معلوم ہو سکتا ہے۔ سچ کسی نے کہا، نا ذرا روئے بباید ہمچو ورد، چو نداری گردید خوئی مگرد، عیب باشد چشم نابیناؤ باز، زشت باشد روئے نازیباؤ ناز، کہ ناز کرنے کے لیے گلاب جیسے چہرے کی ضرورت ہے، جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے تو بدخوئی کے پاس نہ جاؤ۔ چشم نابینا کا کھلا ہونا عیب ہے، کہ ایک نابینا اور اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہو تو ایک عیب کی بات ہے۔ بدصورت کے لیے ناز برا ہے، یہ تو ایک ہنسی کی بات ہے، مگر یہ بات ہے بالکل صحیح کہ جس چیز کی جو ادا ہے وہ اسی کو پیاری معلوم ہوتی ہے، دوسری چیز میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ سمجھیے کہ ہر شخص کے لیے فقیہ ہونے ہی میں کمال نہیں، بعضوں کی یہی ادا پیاری ہوتی ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں۔ دیکھیے، ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہ تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مگر ان میں بدوں پڑھے ہوئے ایک ایسی ادا تھی جس نے ہزاروں پڑھے لکھوں کو ان کے سامنے جھکا دیا تھا۔ عارف شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شاہد آن نیز کے منہ میانے دارد، بندہ طلت آن باش کے آنے دارد، کہ معشوق وہ نہیں کہ اچھے بال اور پتلی کمر رکھتا ہو، حسین وہ ہے کہ اس میں کچھ آن ہو، کچھ آن ہو۔ غرض صحابہ کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی طرح اصول و فروع کی تحقیق کرتے، ان کا تو کمال ہی دوسرا تھا۔ ان کے سامنے یہ سارے علوم و فنون ہیچ ہیں۔ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روحی فدا ہو، میری جان اور روح ان پر قربان ہو، کہ جمال جہاں آرا کی زیارت کی تھی۔ اور یہ وہ کمال ہے کہ اس میں ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، یہ وہ کمال ہے، اس میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ نہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ اپنے زمانے کے مجدد اور قطب وقت تھے، اور بوجہ عدل کامل و اتباع سنت کے خامس الخلفاء الراشدین شمار کیے جاتے تھے، یعنی پانچویں خلیفہ راشد شمار کیے جاتے تھے، اور نہ اویس قرنی جو افضل التابعین ہیں، جن کے بارے میں علماء امت کا خیال یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں، مگر پھر بھی ان جیسے نہیں، کیونکہ حضرت اویس قرنی کے پاس وہ دو آنکھیں کہاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہو۔ اگرچہ ان کے فضائل بے شمار ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا اویس قرنی نام کا آئے گا، اگر ان سے ملو تو میرا سلام ان کو پہنچا دیجیے اور ان سے اپنے لیے دعا کرائیو۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے درجے کے شخص ہیں مگر صحابہ کے برابر پھر بھی نہیں ہے، بس افضل التابعین ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ کیسے ہیں؟ حضرت غوث اعظم کو اس سوال سے بہت جوش آیا،
اور فرمایا کہ اگر امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہوں اور ایڑ مار کر اللہ کے راستے میں اس کو دوڑائیں تو جو خاک معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں رینٹ میں ملی ہوئی ہوگی عمر بن عبدالعزیز اور اویس قرنی جیسے ہزاروں سے وہ خاک بھی افضل ہے۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے صحابہ کو وہ رتبہ بخشا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی بھی، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر ہے کہ ہمارے خلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف کر دیا، کہ سب نے اس پر اجماع و اتفاق کر لیا کہ الصحابۃ کلہم عدول وافضل الخلق بعد الانبیاء اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ سب کے سب معتبر اور ثقہ، ان میں کوئی شخص غیر معتبر نہیں، اور تمام مخلوق میں بعد انبیاء علیہم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحابہ ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس مسئلے کا انکشاف ہمارے حق میں بہت ہی بڑی رحمت ہے، اور وہ رحمت یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حق تعالی شانہ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے۔ اگر حضرات صحابہ کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہ ہوتا، بلکہ خدا نخواستہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یا ان کی نسبت خیانت کرنے کا کچھ بھی شبہ ہوتا، تو شریعت کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ قرآن و احادیث کی بابت طرح طرح کے خیالات و شبہات پیدا ہوتے، اور کسی طرح دل کو اطمینان نصیب نہ ہوتا، اور صحابہ کی نسبت حضرات سلف صالحین کا یہ اجماع محض حسن اعتقاد ہی کی بنا پر نہیں، بلکہ خود ان کے اعمال و احوال سے ان کی دیانت اور راست بازی اور پرہیزگاری ایسی کھلی ہوئی نظر آتی ہے کہ مافق تو مافق، مخالف تک اس کا اقرار کیے ہوئے ہیں، جس پر تاریخ گواہ ہے، جس کے بعد اس قول میں کچھ بھی شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ الصحابۃ کلہم عدول، حضرات صحابہ کی اس فضیلت کے انکشاف سے صرف یہی نہیں کہ دین کی حفاظت ہو گئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی فضیلت کے اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ گئی۔ جس قدر صحابہ کے ساتھ اعتقاد بڑھتا ہے، اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، اور جس قدر کسی کو بے اعتقادی صحابہ سے ہوتی ہے، اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔